شروع میں نا جب اسلام ابھی نیا نیا آ رہا تھا، اس سے پہلے اب دیکھیں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا یا سیرت النبی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان میں یہ کلچر تھا ان کا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو بین کرنا جیسے ہوتا ہے، زور زور سے اپنے آپ کو پیٹنا اور اس طرح سے اپنے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ جو تھا اس وقت یہ تھا. جیسے ابھی بھی آپ کسی بہت ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوتا تھا، عورتیں ہائر کی جاتی تھیں جو آ کے بین کرتی تھی. بین مینز کہ وہ زور زور سے جیسے نہیں ہوتا کہ ہائے مرنے والا یہ تھا، ہائے مر گیا میرا یہ جاننے والا. مطلب فار ایگزامپل باپ ہے تو میں اب ان کے بغیر کیسے رہوں گی. مطلب وہ ایسے سینٹنس یوز کرتے تھے کہ جو دلوں کو اس وقت دل ویسے ہی سیڈ ہوتے ہیں تو ایسے سینٹنس سن کے پھر لوگ روتے تھے. تو یہ ان کا ایک کلچر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اور گھر والے جو تھے وہ بھی پھر اس طرح سے ہوتے تھے اور وہ سوگ مناتے تھے. جب اسلام آیا تو کمپلیٹلی پھر منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ سوگ کا نہیں ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. اسی وجہ سے شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر وہ شرائط کیونکہ اب عورتیں جو مسلمان تھی عورتیں وہ تو ایون مدینہ میں آ کے تو پختہ ہو گئی ہوئی تھی. ان کا ایمان کا لیول وہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوتا تھا تو وہ عمل کا سر سے پاؤں تک عمل کرنے والی ہو جاتی تھی. تو پھر عبرت کی خاطر کیوں جانا ہوتا تھا؟ عبرت کی خاطر. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں جیسے اگر تو کیونکہ ہمارے لو ونس ہیں ادھر، فار ایگزامپل میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، تو دل چاہتا ہے وہاں پہ جانے کا، ان کو وزٹ کرنے کا. تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو آپ سب اپنی اپنی حالت ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ ہم سیکھتے ہیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، کہ میرے اگر یہ فیلنگ ہوتی تھی تو میری وہ فیلنگ کیوں نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبر کے پاس کسی سے گزرتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ جاتی تھی. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے نہیں روتے، آپ کبھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ سیڈ ہوتے ہو لیکن آپ ایسے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہو تو آپ اتنا روتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہم سورت پڑھتے ہیں نا، سورت ملک پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے، بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ آخرت میں. آج میرا خیال ہے ایک آیت میں نے تھوڑی سی وہ بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کی آیات، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گزرتے تھے اس کے پاس سے، قبر کے پاس سے. اسی طرح سے جب آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہماری تب کیا حالت ہوتی ہے، ہمیں کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2085. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بادل آتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، اور کبھی وہ اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، بے چینی نہیں جیسے ہوتی ان کی وہ حالت ہو جاتی تھی. اور جب وہ بارش برسنے شروع ہوتی تھی تو ان کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی، مطلب وہ سکون میں آ جاتے تھے. تو کہتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب بارش ہوتی ہے بادل آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو جب بادل دیکھے انہوں نے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آئے، اور وہی بادل ان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بادل اللہ کی کوئی ناراضگی لے کے آئے ہوں. اور وہ جیسے بادل کو دیکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے. دیکھیے اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے کہ ہم جو چیز دیکھیں اپنے ارد گرد اس میں سے ہم سبق حاصل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آ جاؤں گا.
تو रसूल अल्लाह दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा। अब देखिए कि बादल में क्या-क्या चीज़ें थी कि अल्लाह इस बादल में जो खैर है ना, मैं उसका तुझसे सवाल करता हूँ, व खैर मा फ़ीहा, और उस खैर का जो इसके अंदर है। सबसे पहले तो उसकी खैर और भलाई कि ये बादल खैर और भलाई से है, और जो इसके अंदर है उसकी भलाई का, व खैर मा उरसिलत बिही, और उस खैर की जिसके साथ ये भेजा गया है। देखिए बादल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से एक नेमत है। आज हम वो भी पढ़ेंगे कि कैसे साया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बादलों का साया जो होता है कैसे होता है। तो जो उर्सिलत भेजा गया जिस खैर के साथ, उसकी भलाई मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका, अल्लाह मैं तुझसे आऊज़ु बिका, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मिन शरिहा, इस बादल के शर से, व शरी मा फीहा, और जो इसके अंदर शर होगी मैं उससे भी पनाह मांगता हूँ। वशरी मा उर्सिलत उर्सिलत बिही, और उससे जिसके साथ ये उस शर के साथ भेजा गया उससे पनाह मांगती हूँ। तो देखिए हमने कभी ऐसे सोचा बादल को देख के? तो अब अरबी ना भी आए कोई बात नहीं, तो कम से कम ना उस वक़्त दिल में ये चीज़ आ जाए, दुआ मांग लें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को फिर हमसे, हमारे ऊपर प्यार भी आएगा कि देखो इनको फिर याद आ गया कि मेरे नबी ये मांगा करते थे बादल को देख के, तो मैं भी यही दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बादल खैर और आफियत वाला करना। आमीन सुम्मा आमीन। कई दफ़ा होता है ना, बारिश होती है, छतें जिनकी कमज़ोर होती हैं, छत गिर जाती है, ज़्यादा बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह की मतलब आफियत रखे, हर तरह के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सूरह नहल आयत नंबर 81। अब देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम सूरह नहल में बार-बार यही पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया लकुम लकुम लकुम, तुम्हारे लिए। तो कुरान जो है ना वो किसके लिए नाज़िल हुआ? इंसान के लिए, ठीक है? और तो किसी के लिए नाज़िल नहीं हुआ ना, इंसान और जिन्नात के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें मुखातिब करते हैं पूरे कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नास, जब दो चीज़ें होती हैं ना, या अय्युहन्नास, ए लोगों, तो लोगों में सारे आ जाते हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इतना प्यार आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे पुकारे हैं ना। तो फिर वो आयत हम देखें। अब देखिए वो स्टूडेंट जिनको ऐसा शौक होता है ना, ज़रा आप याद रखिएगा कि क्या हुआ कुरान पाक में, या अय्युहल इंसान जो है ना वो 241 टाइम कुरान, पूरे कुरान में इस रूट वर्ड से इस्तेमाल हुआ है। अब ये भी देखिए कि इंसान जो है, हम सोचते नहीं है ना, तो ऐसे नहीं लगता। तो मैं जब लिख रही थी मैंने सोचा ओ, ये इंसान का लफ्ज़ भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जब क्रिएट किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को कहा कि मैं एक मखलूक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कहा कि आदम को सजदा करो, फिर उनको जन्नत में भेज दिया, फिर हवा को उनमें से पैदा किया, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया में भेजा। तो इंसान, अब हम लोग जो है, देखिए इसका रूट वर्ड अगर आप देखती है ना इंसान का, तो जब इस तरह से जानते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि मैं अपने बारे में मुझे पता चल रहा है, अच्छा मेरा ये वो रूट वर्ड है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमजा नून सीन, उन से, या नून सीन हमजा, नून सीन वाव, तो दोनों तरह से आता है। अगर एक तरफ ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने ये कहा, उलमा ने इसका इस तरह से बताया कि इस रूट वर्ड के साथ इंसान का जो मतलब होता है ना, कि वो होता है भूल जाने वाला, और हम वाकई भूल जाते हैं। और भूलना कैसा था, आपको याद है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जन्नत में भेजा था तो क्या कहा था कि इस दरख्त का फल ना खाना, वो भूल गए और उन्होंने वो खा लिया। तो वो इस वजह से हमारा जो नाम है ना इंसान रखा गया। ये एक तरह से इसकी डिटेल आती है। अच्छा, अब देखिए इसमें कितनी रहमत है कि इंसान भूल गया लेकिन फौरन तौबा कर ली और फिर उसको नबूवत मिल गई, है ना? और वो था शैतान था, उसने गलत काम किया, अल्लाह की बात नहीं मानी और फिर तौबा भी नहीं की है। बात सिर्फ इतनी सी समझ आने वाली है कि हमारा रूट वर्ड जो है, हम गलतियां करेंगे लेकिन फौरन अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कोई ना कोई दर्जा तो अता करेंगे ना। हम वो तो नहीं बोल रहे अब तो नबूवत है नहीं है, नबी आने नहीं है, अब तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। अच्छा, दूसरा इसका रूट वर्ड से आता है ना, जो उसमें आता है उन्स, मोहब्बत। जैसे इंसान को ज़रूरत होती है कि वो एक दूसरे के साथ उन्स के साथ, मोहब्बत के साथ रहे, उसको ज़रूरत पड़ती है इस बात की, तो इसलिए इसके रूट वर्ड में एक उन्स का भी जज्बा पाया जाता है। तो आज आपने अपने आप को भी पहचान लिया है ना। तो ये कुरान पाक में 241 टाइम आया है और जो आयात है ना वो 225 है। और अगर हम देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो ये कुरान पाक में 879
اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مجھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے نا تو قرآن پاک میں اب آپ نے 8 کا لفظ یاد رکھنا ہے اور ایک ادھر چلے جائے ایک ادھر چلے جائے 8 7 9 اس طرح سے میں جب یاد کرتی ہوں نا یوزلی کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ رکھ لیں گے تو اب آسانی ہو جاتی ہے اور ضروری نہیں ہے یاد رکھنا وہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ فیل ہو اچھا یہ لفظ اتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہوگا اس کے بارے میں تو چلیے میں نے کہا چلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انسان اور آمنو ایمان والوں کی کتنی کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ اچھا جاؤ یہ دنیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا سب سے پہلے کیا تھا کچھ کھانا پینا تھا تو تبھی تو زندہ رہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنتی کی طرح بتایا تمہارے لیے یہ پیدا کیا پھل پیدا کیے اتنا سا بیج بوتے ہو کیسے وہ بیج بڑا ہوتا ہے کیسے وہ درخت بنتا ہے کیسے پھل ہوتے ہیں کیسے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں کیسے دالیں بنتی ہیں کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیا جن کو تم گوشت کھاتے ہو اس کا دودھ پیتے ہو اس طرح ان کا کاروبار کرتے ہو ان کو بیچتے اور خریدتے ہو کیسے تمہارے لیے گھر بنائے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم نا کہ کیسے تمہارے لیے گھر بنانے کا انتظام کیا کیسے گھر میں سکون رکھا اب دیکھیے یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا جو لفظ دیا ہے نا وہ 2 جگہ ہمیں مل رہا ہے ایک نمبر 1 جی کہ سکون گھروں کے اندر ہے گھروں کے باہر نہیں ہے گھروں میں سکون ہے تو دوسرا سکون کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا کہ اس بیوی کی طرف اشارہ تھا کہ بیوی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکون رکھ دیا ہے تو دونوں اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ عورت سکون ہے اب ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی سکون والی جگہ کو خوش رکھے اس کو زیادہ زیادہ گفٹ دے اس کے اللہ اکبر اچھا لیکن دوسری طرف عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اس گھر کے لیے گھر میں بے سکونی نہیں ہونی چاہیے یہ اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث بنے ٹھیک ہے وہ تو میں پہلا مذاق کری تھی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں سکون کا باعث بنے گی اور جس گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہارمنی ہوتی ہے نا محبت ہوتی ہے اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اور جس گھر میں آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں نا اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس آدمی کو یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیٹر آن کچھ سالوں کے بعد وہ کس حالت میں ہوگا کیونکہ آخر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض آدمی ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ ماؤں کو کے پیچھے لگ کے اللہ نہ کرے سب مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر میں یہ لڑائیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو نندے سسرال یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بیلنس نہیں کر پاتے ہیں اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے مائیں بھی چلی جاتی ہیں باپ بھی چلے جاتے ہیں آخر میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں اور ایسے گھروں میں جہاں پہ لڑائیاں ہوں بچے ویسے ہی بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں وہ تبھی تک ٹکتے ہیں جب تک ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو آخر میں ایک بیوی بچتی ہے جس کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے اور جو خدمت بیسیکلی اس وقت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو پھر کوئی اور نہیں ملتا تو پھر بڑے ذلیل ہوتے ہیں ایسے والے پھر بیویاں بھی نہیں خیال رکھتی ہیں نا تو اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ اپنی وہ سکون جہاں پہ اللہ نے رکھا ان کی بے انتہا عزت کرے اچھا جی لیکن دونوں طرح سے چلیں اب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر میرے ہسبینڈ کبھی کبھی ایسا سن لیتے ہیں نا کوئی لیکچر تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے تم اپنے بارے میں بولتے رہتے ہو کہ عورتیں یہ عورتیں وہ تو میں کہتی ہوں اس لیے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہیں میرا پروگرام تو ہم آپس میں خوش ہوتے رہتے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں اچھا جی آیت نمبر 81 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا دیکھیں وہ آ گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایک دفعہ اور یاد کرا دوں آپ کو اللہ کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے یہ آپ نے اب رٹا لگانا ہے اس بات کو آپ کو میں نے 19 کا لفظ دیا تھا نا 19 اور اس کو ریورس کرنا ہے 19 اور پھر 9 اور 1 ٹھیک ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ ہے اور پھر یہ کتنی ہے یہ آیات ہیں اور کتنی دفعہ ہے 2963 تو جب 19 کا لفظ آتا ہے نا ذہن میں تو اس کو یاد کرتے ہیں اچھا 1991 ٹائم آیا تو پھر 2000 کا مائنڈ میں آتا ہے اچھا یہ تو 2000 کے قریب قریب ہے تو پھر آپ 2 کو یاد کریں گے نا تو پھر پچھلا 9 یاد رکھنا پھر 63 یاد رکھ لینا تو اچھا جی اللہم کا لفظ ہے 5 آیات میں اور 5 ہی دفعہ آیا ہے اور الہ کا لفظ جو ہے وہ 147 ٹائم آیا ہے یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں ایسے پڑھ رہی ہوتی ہوں اچھا اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جعلہ بنایا لکم تمہارے لیے مما خلق ظلالا اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے کو
اب کبھی آپ سوچو کہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ سایہ بھی اللہ کی کوئی رحمت ہوگی یا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بات اللہ نے کہا، اس کی رحمت ہے، اس کی انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کبھی آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہو کہ بس سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے، گرمی ابھی آ رہی ہے پاکستان میں گرمی، آپ سوچیں جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ویٹ کرنا ہوتا ہے کہیں پہ، تو کسی نہ کسی دیوار کا سایہ، کوئی درخت کا سایہ یا اس طرح سے ملتا ہے تو اتنی بڑی نعمت لگتی ہے، اسپیشلی جب حج گرمیوں کا آتا ہے تو اس وقت بھی جب ہم عرفات پہ ہوتے ہیں نہیں کھڑا ہوا جاتا، اس وقت بھی ہم سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سایہ مل جائے تو اس کے نیچے جا کے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیں اب جو بھی لسٹ ہے نا، اس کو لسٹ کی طرح اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے نا تو پھر آپ جہاں جہاں یہ چیزیں دیکھیں گے اب فوراً آپ کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ الحمدللہ، تو پھر ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنایا تمہارے لیے من الجبالی پہاڑوں میں اکنانن چھپنے کی جگہ۔ اور جب پہاڑوں سے آپ یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو وہ چھپے تھے نا غار میں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف غار میں چھپنے کی جگہ بلکہ بہت سے خوبصورت گھر، ایک قوم کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پورے 100 کمروں کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں وہ تراش کے بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے یہ دیے تم لوگوں کو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے سرابیل، کرتے، قمیصیں، تقیکم الحر، جس سے تم اپنی گرمی کو جس سے تم اپنی گرمیوں سے جس سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یا اگر باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہو یا آپ لوگ اب میڈیا تو ہر جگہ پہ، تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہائے گرمی اور کم کرو کپڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکو، کیونکہ پہلا مخاطب تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ تھے نا، مکہ میں اور مدینہ کے لوگ تھے، اور وہاں پہ گرمی اس حال کی ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم نیا کرتا پہنتے ہو نا، نیا لباس لیتے ہو، تو پہلا لباس جو ہے وہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیتے ہو تو جب تک وہ لباس اس غریب کے جسم پہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی وہ استعمال کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب جب بھی کسی کو دیتے ہیں نا تو یہ سوچ کے دیں کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جس نے وہ کرتا کسی کو پہنایا ہو۔ اور اب دیکھیں ہمارا کفارہ جب ہم کرتے، قسم کا کفارہ پڑھتے ہیں، تو ہم تو اس کو یوں ہی لے لیتے ہیں نا، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں بھی یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا اتنی بڑی بات ہے، اتنا ثواب کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کفن پہناتا ہے نا، نہیں غریب ہے یا ان کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کے جتنے لباس ہیں نا، تم جو لباس تمہیں پسند ہے تم وہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ، اور کرتے تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ تاکہ جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کون سے کرتے ہیں یہ؟ جو زرے نہیں بناتے، ہیلمٹ جیسے بنا لیتے ہیں بچنے کے لیے تاکہ اگر گرتے ہیں تو چوٹ نہ آئے، اور جنگوں کے لباس جیسے ہوتے ہیں زرے بناتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہ یتم نعمتہ، اب دیکھیں ہم نے اور جگہ پڑھا ہے نا، آج جو ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے تم پہ نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیا تھی نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی نا تو اس دن ہم خوشیاں، مطلب ہم عید مناتے، اتنی خوشی کی آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک عید مناتے نا، ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعے کا دن تھا، اور اس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی، اور ایک جمعے کی خوشی تھی
और दूसरी खुशी ये थी कि वो उसका था ईद उसके बाद आ रही थी ना अरफा के दिन में। तो उन्होंने कहा कि हम तो 2-2 ईदें मनाई थी जिस वक़्त ये आया नाज़िल हुई थी। तो वहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़रमाया कि अल्लाह ने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पे अपनी नेमतों को तमाम करते हैं। अब देखिए कई दफ़ा हम नेमतों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि अच्छा काउंट करने लगो ना तो लगता है अच्छा ये भी नेमत है, ये भी नेमत है। जब आपने सूरह नहल पढ़ ली होगी ना, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप शुरू हो जाओगे कि अच्छा ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगर कोई कमी आ जाती है तो फिर हमें तकलीफ इतनी नहीं होगी क्योंकि नेमतों की लिस्ट इतनी बड़ी और कमियों की लिस्ट इतनी छोटी। क्योंकि हम नेमत समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे को, क्योंकि पैसा ही आजकल हमने खुदा भी बना लिया हुआ है। तो अगर उसमें कमी होती है तो लगता है कि कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ही चला गया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद कराते हैं कि ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट नेमा जो तुम्हें मिलती है और ये रिस्क जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जब हम माँ की पेट में होते हैं तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया है कि इस बंदे का रिस्क क्या होगा और रिस्क सिर्फ़ पैसा नहीं है, तमाम रिस्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस रिस्क की खैर माँगा करें क्योंकि देखिए जब कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो बीमारी हमारे रिस्क में कमी किस तरह से होती है, हमें सेहत अल्लाह का रिस्क है ना, तो उसमें आज़माइश आ जाती है। पैसे में आज़माइश आती है तो उस वाले रिस्क में कमी होती है। हर तरह की चीज़ में आप ये देखा करें कि कैसे अल्लाह ना करे। अब देखिए जब नेमत का शुक्र नहीं अदा करता ना बंदा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आज़माइश बहुत बुरी पड़ती है। फिर अगर जब आज़माइश आती है तो उस वक़्त अल्लाह से माफ़ी माँगे और बेइंतहा इस्तग़फ़ार करने के साथ शुक्र करे अल्लाह का कि या पाक परवरदिगार मैं भूल गई थी तेरी नेमतों का शुक्र अदा करना। और इस्तग़फ़ार यही बात होती है ना कि मैं तौबा करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने तेरी नेमतों का उस तरह से शुक्र अदा नहीं किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हमें फ़रमाया था, हमने पढ़ा सूरत अल-बक़रा में कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस, पूरी आयत जो है। और हम इतना डर जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं ज़रूर बर ज़रूर, क्योंकि उसमें ज़ोर इतना है, तुम्हें आज़माऊँगा। लेकिन हम बेशई को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने कहा कुछ लेके, ऐसा नहीं कि मैं पूरी सेहत लेके तुम्हें आज़माऊँगा, पूरा पैसा ले लूँगा आज़माऊँगा, पूरा ये ले लूँगा, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मैं थोड़ी-सी चीज़ में कमी करूँगा और मैं देखूँगा कि तुम शुक्र करते हो कि नहीं करते हो। तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक़्त तुम्हारा रवैया क्या होता है। तो ये सूरह इतनी खूबसूरत इसलिए लगती है कि अल्लाह की नेमतें याद आती हैं कि जो चीज़ जाती है ना उसका फिर इस तरह उस लेवल से गम नहीं होता। फिर हम कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे ज़्यादा बेहतर करके हमें वापस लौटाएँगे। और ये याद रखिएगा, जो चीज़ आपसे जाती है ना किसी और में बाँटना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह उससे डबल करके वापस करेंगे। एक किसी जगह पे मैं पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि कोई आदमी था, वो आई थिंक आलिम दीन थे, कोई किसी की बात पढ़ी थी कि वो खाना का उम्रा करने के लिए गए तो खाना काबा का गुलाफ पकड़-पकड़ के दुआएँ माँगी, या अल्लाह मेरे दोस्त को ये दे दे, या अल्लाह मेरे दोस्त का ये काम पूरा कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्त की ये चीज़ कर दे। तो उसका जो साथ वाला था, दोस्त था या जाने वाला था, उसने कहा कि तुम अपने लिए तो दुआ करो, तुम इधर आए हो, तुम अपने दोस्त के लिए माँगी जा रहे हो। तो उसने कहा अगर उसको मिला है ना तो उससे डबल मुझे मिल जाएगा। तो उनको ये पता होता है कि क्या किस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने से कैसे माँगना है, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के कुरान पढ़ा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशखबरियों को वो पा लेते हैं फिर। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इसलिए क्योंकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। अब देखिए हमारे ज़हन में आता है, ये अक्सर लोगों के दिल में ये बात आती है और बच्चे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार ये क्यों कहते हैं कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें दोज़ख में डालूँगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं ये करूँगा वो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों ऐसे डिमांड करते हैं? तो उनके जवाब देने के लिए आप ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खुद कुरान में कहते हैं ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सारे ही अल्लाह को मुझे ना मानो ना, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुकी हुई है। पूरी कायनात अल्लाह की इबादत कर रही है और एक मखलूक, इतनी मखलूक़ात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उनमें से एक मखलूक अगर ना भी तुम करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ना। तुम अगर जो अल्लाह की बात मान रहे हो, इबादत कर रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे अहकामात देख लें आप। वो हमेशा ये होगा कि मेरे इस दूसरे बंदे को तंग ना करना। देखो माँ-बाप के ये हकूक़ हैं, देखो बहन-भाइयों के ये हकूक़ हैं, देखो तुम्हारे साथ जो नेबर्स हैं उनके क्या है, देखो झूठ ना बोलना, देखो तुम किसी के साथ ज़्यादती ना करना। अगर विरासत का है तो देखो ये मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, मैंने एक-एक चीज़ तुम्हें बता दी है। अगर तुम गलत करोगे तो तुम किसी का हक मारोगे, ना करना। देखो तुम ये ना करना, देखो तुम जब कारोबार करते हो तो किसी को धोखा ना देना। देखो
ایک ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن شپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے تم منافق ہو، تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا ہے، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے چلاک ہو گئے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پڑھ کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کریں نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے، یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں خوار کر کے رکھ دے گا. پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے. اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے، لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے تو اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں، وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر سکو گے. دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے، کوئی معافی کوئی نہیں ہونی ہے وہاں پہ جا کے. دنیا میں نہ کرو ایسے. تو یہ معاملہ ہے، بس اتنا سا. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 82 میں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اے نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بینہ بیان کر دو. اب یہ دیکھیے جو داعیے دین ہے نا، نمبر 1 یہ کہ داعیے دین نے خود میں فار ایگزامپل داعیے دین ہوں، میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے، وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے. ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن، نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آیا ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی. میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان عورت مرد بچہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین، اس کو بینہ بیان کرنا ہے. اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے. ایک داعیے دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے. تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے غصہ بھی آیا، میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول جواب دے دیا. اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو. شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا. ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے،
آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ طور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبا تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا۔ اگر وہ دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں، تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں؟ تو مسلمان ہونا تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر ہیں۔ تو اب یہاں پہ کون سے، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے، اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ، میں اب جب درس بھی دینے کبھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں، تو یوزیلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر ون یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، دیکھیں اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو، پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاوند سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کھل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو دور کرو۔ بتا تو دیا نا،
اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا، اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔ کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے؟ ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول، ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے شرک، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا۔ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو۔ ظلم ہر جگہ پہ، آپ خود سے امیجن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آگے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے۔ اور دنیا کی آگ کو چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے، اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا۔ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی، غصے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چنگاڑی ہوگی۔ دنیا کی آگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے، چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتہ ہوتا ہے آگ ہے، لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی۔ کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر،
जब फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे होंगे ना, तो पूछेंगे बंदों से, देखिए फरिश्ते जो है ना, उनके पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं, क्योंकि कोई फरीज़ा है तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही माँगेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बताई। इसके बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि मैं तुम्हें अमल के लिहाज से, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ और बातें ना बताऊं जो भलाई के दरवाजे हैं। मतलब क्या कि भलाई में की तरफ जाने का रास्ता जैसे है ना, तो इन दरवाज़ों से तुम गुजरोगे तो तुम भलाई की तरफ पहुंचोगे। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा, यहाँ पे कौन से रोज़े की बात है? नफली रोज़ा। रोज़ा जो है वो ढाल है। ढाल पता है क्या होती है? कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूर से आ रहा है और आपको कोई मारना चाहता है, उसके हाथ में कोई तलवार है या डंडा है, तो आप छुप जाते, एक बड़ी सी एक किला जैसे आप उसके अंदर छुप जाते हैं और आपको तसल्ली हो जाती है कि अब यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रोज़ा जो है ना, जब हम नफली रोज़ा रखते हैं, इसी तरह से वो हमें गुनाहों से और हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से हमारी ढाल बन जाता है। नंबर 1 रसूलुल्लाह ने रोज़े का बताया। नंबर 2 रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, तो इसलिए सदका दिया करो। और तीसरा रसूलुल्लाह ने कहा कि आधी रात को नमाज पढ़ना, मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इसी तरह से है कि वो भी गुनाहों को से ढाल बन जाती है। और ये क्या कि इंसान के ऊपर जो मुसीबतें या परेशानियां, क्योंकि आपको पता है ना कि हर रोज़ आसमानी दुनिया से रहमतें भी नाजिल होती हैं, बरकतें भी नाजिल होती हैं, इसी तरह से इंसान के ऊपर जो मुश्किल वक्त आने हैं वो फैसले तो सारे नाजिल होते हैं। तो अगर आप तहज्जुद की नमाज में उठे हुए हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो वो ढाल बन जाती है। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया की तिलावत की, सूरह सजदा की आया है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। बहुत प्यारी आया है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफुम व तमा, कि वो लोगों की बात बताई कि उनकी पुश्तें जो है ना, वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, कि वो तड़प के नहीं जैसे उठ से आते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना कि वो पुकारते हैं रब्बहुम, अपने रब को, खौफुम व तमा, कि कभी तो वो उनके अंदर एक खौफ होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर देना या अल्लाह गलती होगी, और कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक उम्मीद होती है कि या अल्लाह मुझे पता है आप रहीम है, आप करीम, आप मुझे माफ़ कर देंगे। और फिर आगे इसी आयत की, इस सूरह की इतनी प्यारी आयत है कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। फ़ला तालमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किसी आँख ने इस दुनिया में वो देखा ही नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उन लोगों के लिए, जो नेक लोग हैं, जो ततजाफा जुनूबुहुम, जो तहज्जुद में उठते हैं ना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या नेमतें छुपा के रखी हैं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, कि क्या तुम समझते हो कि जो मोमिन है और वो जो काफिर है वो बराबर हो जाएंगे आखिर में? ऐसा नहीं होने वाला। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, वो बराबर नहीं हो सकते। तो इतना हौसला मिलता है ना जब हम ऐसी चीज़ पढ़ते हैं। अब मैं तेज़ी से आपको लेके आगे जा रही हूँ। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दीन की असल, इसका सतून और इसकी चोटी, तीनों चीज़ें का, दीन का असल, इसका सतून और इसकी चोटी ना बताऊं? ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा कि मैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की असल इस्लाम है और नमाज दीन का सतून है और इसकी चोटी जिहाद है। अच्छा, अब मेन है बात। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इन तमाम चीज़ों का, जो अब देखें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, तहज्जुद और जिहाद, सारा कुछ बता के ना, फिर कहा कि क्या इन तमाम बातों की जिस चीज़ पर दारोमदार है, मैं तुम्हें वो ना बताऊं? तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों नहीं या रसूलल्लाह। तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और फरमाया कि इसे अपने काबू में रखो, इसे अपने काबू में रखो। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ساکلت کا، تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ، نہ کریں ایسے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے ہیں، اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے، فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیں۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آہ آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے،
जो कोशिश कर रहा है, जिससे गुनाह भी हो जाते हैं, वो फ़ौरन तौबा भी कर लेता है। जिसकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, उसके आंसू नहीं रुकते हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हानह तआला से माफ़ी माँगता है, फिर वो अल्लाह सुब्हानह तआला को राज़ी करने के काम करता है, फिर कोई गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानह तआला को ऐसे बंदे बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानह तआला को पसंद है कि उससे माँगा जाए, क्योंकि वो तो उसकी शान है। और अल्लाह सुब्हानह तआला से माँगते हुए कभी ये मत सोचिए कि हाय हाय मैंने तो इतना माँगा था, अल्लाह भी कहेंगे कि मेरे पीछे लगे। मत सोचें, अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक माँगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी मामला है कि एक दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा वो परेशान हो गए कि क्या मुँह उठा के बार-बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानह तआला से जब ना माँगे ना, तो अल्लाह सुब्हानह तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता। जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं माँगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया, इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन तिम व अयून, कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानह तआला ने गौर कीजिए अपने मुसहफ में लिखी है ये, मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानह तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना फी जन्नातिन व अयून, कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है। ठीक है, अब मुत्तकी कौन है? क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानह तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना? हुदल लिल मुत्तकीन, कि उसमें किसके लिए हिदायत है? उसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानह तआला ने डिटेल में बता दिया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गायब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गायब पे, तो फिर तो हम दुनिया में ही जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानह तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानह तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ठीक है? और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क दिया है ना, उसमें से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो इस बात पे यकीन रखते थे कि जिसको इस पे यकीन हो गया कि ये कुरान हक है, इसका हर फ़ैसला हक है और इसमें जो सज़ा और जज़ा है वो हक है, वो कैसे गलत काम कर सकता है? कितनी बड़ी आया है ना, अगर यही आया आप समझ आए। फिर अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया आगे जाके जो ये चीज़ें करते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने। मुफ्लिहून कौन होते हैं? जो कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए। ये अल्लाह सुब्हानह तआला ने सीधी-सी बात बता दी। हज़रत उमर ने कहते कि एक दफ़ा अबी बिन काब थे। उनसे पूछा मुत्तकियों के बारे में कि आपका क्या ख़्याल है कि तक़वा किसको कहते हैं? तो अबी बिन काब ने कहा कि उमर, आप कभी ऐसी राहदारी से गुज़रे हैं जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हैं? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे गुज़रते हो? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को बचा के, कपड़े अपने समेट के बचा के कि या इधर से कांटा ना लग जाए, इधर से कांटा ना लग जाए। तो अबी बिन काब ने कहा कि यही तो मुत्तकी है, कि वो दुनिया में तो चलता है, लेकिन अपने आप को बचा-बचा के चलता है। कितनी प्यारी बात है ना, तो समझ आ जाती है कि अच्छा मुत्तकी क्या है? क्योंकि कई दफ़ा हमें लगता है कि वो इंसानों से ना हम बढ़ के जो फ़रिश्तों की सिफ़त है, वो हम ढूँढना शुरू करते हैं कि अच्छा मुत्तकी ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें इंसान पैदा किया है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मुत्तकी वो है जो सारा वक़्त अल्लाह की रज़ा के कामों में लगा रहता है, कोशिश करता रहता है। मैं बार-बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने एंड ऑफ़ द डे हमारी कोशिश देखनी है, हमारी नीयत देखनी है। अल्लाह सुब्हानह तआला ये नहीं देखेंगे कि कामयाबी कहाँ तक हासिल की। अगर हम अल्लाह नमाज़ पढ़ने वाले